بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 3، مہر نبوت، پیج ہے 121، وہی پیج چل رہا ہے، اور یہ سب حضور اکرم پر بیان پیش خدمت ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج 121، وی لاگ نمبر 3، مہر نبوت۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ مہر نبوت، شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخ ابھرا ہوا گوشت سا تھا۔ صحیح مسلم اور شمائل ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، میں نے حضور اکرم کے دونوں شانوں کے بیچ میں خاتم کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ غدہ تھا۔ لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں شانہ کے پاس چند محاسموں کی مجموعی ترکیب سے ایک مستدیر شکل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ پشت پر جو خاتم نبوت تھی، اس میں گویا قدرتی طور پر کلمہ طیبہ تحریر تھا۔ یہ بالکل بے سند بات ہے، احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ ان میں سے بعض روایت باطل اور بہت سی ضعیف ہیں، لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں شانہ کی چند محاسموں کی مجموعی ترکیب سے ایک مستدریج شکل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ تمام صحیح روایات کی تطبیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک ذرا بھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا جس پر تل تھے اور بال آگے ہوئے تھے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے موء مبارک۔ حضور کا چہرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔